سورہ حج آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے مر کے دوبارہ اٹھنے میں، فإنا خلقناکم من تراب، تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اور پھر تمہاری تخلیق ایک قطرے سے ہوئی، ثم من علقہ، اور پھر اس قطرے کو ہم نے ایک جونک کسی شکل میں تبدیل کر دیا، ایک ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، اور پھر اس جونک کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا، تو کوئی مکمل ہوا کوئی نامکمل رہا۔ لنبین لکم، اور یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ اللہ کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی حکمت اور اس کی تخلیق کو دیکھتے ہوئے تم اصل حقیقت تک پہنچو۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر رحم مادر میں ہم قرار دیتے ہیں، ٹھہراتے ہیں اس جنین کو ایک وقت مقررہ تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر ایک بچے کے طور پہ وہ دنیا میں آتا ہے، اور پھر وہ جوانی کی کچھ عرصے کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، اپنی تنومندی کو پہنچ جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، بچپن میں یا جوانی میں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ ارذل العمر کو، یعنی انتہائی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک اور مردہ پڑی ہے، بس جب اس پہ پانی برساتے ہیں تو اس میں پھر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے اور وہ بڑی ہوتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر انواع و اقسام کی خوش نما چیزیں ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی اصل بڑی حقیقت ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ موت اس کے اختیار میں ہے،
وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ اس لیے ہے کہ تم سمجھو کہ قیامت آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ ہے کہ جو تمہیں قبور سے نکال باہر کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے باب میں جھگڑا کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، اور نہ کوئی روشن کتاب ہے. ثانی عطفه لیضل عن سبیل اللہ، اور پھر وہ اس مجادلے کے دوران جب دیکھتے ہیں کہ بے بس ہو گئے، دلیل کوئی نہیں ہے، تو پھر اپنے کندھے جھٹک کے دلیل سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں. لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ سارا برا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے خود یہ فصل بوئی تھی، یہ تمہارا اپنا کیا درا ہے، اور اللہ تو بندوں کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. یہ یہاں سے اس سورہ مبارکہ کا وہ ابتدائی مضمون شروع ہوتا ہے کہ جس میں توحید اور قیامت کے دلائل ہیں، لیکن ان کا پیرایا جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. آگے تو یہ پھر بھی آئے گا، لیکن اس سے پہلے یہ چیز نہیں آئی. ہمارے دروس میں قرآن پاک میں اس سے پہلے اس نوعیت کی دلیل قیامت کی اور توحید کی نہیں آئی. اب یہ کہ لوگ مکہ والے خاص طور پہ قیامت کو ایک مستبعد چیز سمجھتے تھے، اس کو ایک دور کی چیز سمجھتے تھے، اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہو گئی تو یہ جن کی ہم دن رات خدمت کرتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں پکاتے ہیں، ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو ان کا اختیار ہے اس لیے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا نے بتایا ہے، تو یہ اللہ کی گرفت سے وہاں بھی ہمیں چھڑا لیں گے. یہ دو ایسے نظریے تھے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا، اور اس شرک کے ساتھ تکبر بھی مل گیا. یہ آگے بات کی وضاحت ہوگی کہ تکبر کیسے اس شرک کے ساتھ مل گیا. تو ان کو خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، بعث کہتے ہیں دوبارہ اٹھنے کو. ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی ہمارے ایمان کا یہ ایمانیات ہیں، ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے. ہم کہتے ہیں والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ہمارا ایمان. اور بعث کہتے ہیں زندہ ہونے کو، اٹھ جانے کو. کہا کہ تمہیں اس میں شک ہے، اور شک اس لیے لفظ استعمال کیا کہ وہ اس کو ناممکن نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ پرانے لوگ یہ کہتے آئے ہیں، ان کے بنی اسرائیل کے رسول یہ بات کہتے ہیں، اور نصارہ یہ بات کہتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہو سکتی ہے. لیکن اپنی طرف سے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تردد ہے. تو اس لیے کہا کہ ان کنتم فی ریب من البعث، تو آگے دلیل دی بعث کی کہ یہ اس لیے تمہیں شک ہے کہ تمہیں ناممکن نظر آتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ کون اٹھائے گا. یہ تو بڑا مشکل ہے. یعنی وہ اس کو اتنا مشکل سمجھتے تھے کہ
عقبہ کہیں سے پرانی کسی انسانی مردے کی ایک ہڈی لے کے آ گیا، ٹانگ کی ہڈی تھی اس کے پاس لمبی سی، اور وہ بہت بوسیدہ تھی، اور حرم کے باہر سارے لوگ ہوتے تھے وہیں پہ، وہی ان کی جگہ تھی آپس میں گپ شپ لگانے کی، بیٹھنے کی، یہ وہ۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دوبارہ کھڑا ہوگا، باقی ہڈیاں کدھر ہیں اس کی، اور اس کو اگر میں ایسے کروں تو اس کے 20 ٹکڑے ہو جائیں گے، تو یہ دوبارہ انسان کیسے بنے گا؟ اب یہ چیز انہیں، یہ جو استبعاد نظر آتا تھا، اس کے خلاف اللہ نے دلیل دی، کہا کہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے وجود کے اندر میں نے اپنی توحید کی اور بعث بعد الموت کی دلیل رکھی ہے۔ دیکھو کس طرح، انا خلقناکم من تراب، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سب لوگ مانتے ہیں، وہ لوگ اس وقت مانتے تھے کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور ہم آدم کی پشت سے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس مٹی سے خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، پھر وہی جو مٹی کا انسان تھا بنا ہوا، اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ اس میں ایک وہ جو نطفہ ہے، نطفہ تو اصل میں کہتے ہیں قطرے کو، اور خاص طور پہ یہ جو قطرہ جس کے اندر چمک بھی ہوتی ہے، جیسے شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، اس کو نطفہ کہتے ہیں۔ تو کہا وہ اس میں سے وہ تلخیص آئی نطفہ، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر دیکھو اس کے بعد کیا ہوا، ثم من علقہ، پھر اس نطفے نے جب رحم مادر میں قرار پکڑا تو یہ ایک جونک کی شکل اختیار کر گیا، لیچ۔ وہ زندہ چیز ہوتی ہے، اگر کبھی آپ نے دیکھی ہو، وہ زندہ چیز ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی ہڈی وڈی نہیں ہے۔ عام طور پہ جو گندے پانی کے جوہڑ ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں، اور یہ جو بھینسیں ہیں یہ پانی کا جوڑ دیکھتے ہی چھلانگیں لگاتی ہیں اس میں، اس لیے کہ یہ تو اصل میں واٹر بفیلو ہے، یہ تو پانی کا جانور ہے، ہم نے اس کو خشکی میں تباہ کر دیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ چمڑ جاتی ہیں اور وہ خون چوسنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی جونک کو پرانے حکیم جو ہیں وہ بندوں کے ساتھ بھی لگاتے تھے ان سے، کہ وہ کہتے تھے گندا خون نکالنا ہے، تو وہ خون نکالنے کا ایک طریقہ تھا، جونک لگاتے تھے اور وہ خون چوسنا شروع کر دیتی ہے فوراً۔ تو جو چیز بھی اس طرح چپک جائے اس کو علقہ کہیں گے، اور یہ علقہ یہاں پہ جونک ہے، انگریزی ترجموں میں آپ دیکھیں تو باقاعدہ جونک کے لیے جو لفظ ہے انگریزی میں لیچ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر اس جونک کو، اس لیچ کو، اس یعنی چیز کو ہم گوشت کے ایک لوتھڑے میں تبدیل کر دیتے ہیں، وہ ترقی کر کے گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، مضغہ، گوشت کا لوتھڑا، مخلقۃ وغیر مخلقہ، کبھی مکمل ہوتا ہے اور کبھی وہ مکمل نہیں بھی ہوتا، یعنی اس کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور اپنی پیدائش سے وہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اندر بھی منہ میں بھی کٹ ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اس کی شکل بنا دے۔ اس نے کہا کہ مخلقۃ بغیر مخلقہ، مفہوم اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو غیر مخلقہ کریں، اس کی تخلیق میں کوئی کمی چھوڑ دیں تو تم اسے مکمل نہیں کر سکتے۔ انسان کا جو کام تھا وہ اس نے کر دیا، اب باقی سارے کام میرے ہیں، میں کر رہا ہوں۔ مٹی سے آدم بنا کے اس کی پشت میں میں نے وہ چیز رکھی، وہاں سے نطفہ آیا، اس کو علقہ بنایا، اس کو مضغہ بنایا، چاہوں تو مکمل کروں، چاہوں تو اس میں کوئی عیب ڈال دوں۔
لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ اصل میں یہ جو ساری بڑی آیت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ۔ یہاں پہ لام جو ہے نبینہ کے ساتھ یہ اس کی غایت اور اس کے مفہوم مقصد کے لیے ہے کہ یعنی کیوں کیا ہم نے یہ، تاکہ تم پہ یہ چیز واضح ہو، تم میں وضاحت آ جائے کس بات کی، کہ سب کچھ اللہ نے کیا، کیا چیز تھی اور اس سے کیا بنا کے لا کھڑا کیا۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اس کی تخلیق، اس کی ربوبیت، اس کی حکمت یہ تم پہ واضح ہو کہ بڑھنے کے لیے اس کو جو چیز چاہیے تھی وہ رحم مادر میں کس نے اس کو مہیا کی، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہیں اس کی حکمت، اس کی ربوبیت اور اس کی تخلیق کا پتہ چلے کہ وہ یہ کچھ کر سکتا ہے تو اور کیا کرے گا۔ آگے پھر وہ بات آئے گی، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ میں جب تک چاہوں اس چیز کو رحم مادر کے اندر ایک وقت مقررہ تک رکھتا ہوں، یعنی ہم اس کو رکھتے ہیں، اس کو قرار دیتے ہیں، نقر قرار کو کہتے ہیں، کسی جگہ ٹھہر جانے کو کہتے ہیں۔ وہ امہات المومنین کے بارے میں آیا سورہ احزاب میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ، گھروں کے اندر قرار پکڑیں، گھروں کے اندر ٹھہریں۔ نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہم اس کو رحم مادر میں ٹھہرا دیتے ہیں ایک وقت مقررہ تک، اور اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نہ چاہیں تو وہ نہیں ٹھہر سکتا، وہ یعنی اس کا وہ بارشن ہو جاتی ہے، اسقاط ہو جاتا ہے، وہ گر پڑتا ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، کہا کہ پھر وہ جو چیز تھی یعنی جو نطفہ سے شروع ہوا کام، تو پھر وہ ایک بچے کی شکل میں، ایک انسانی بچے کی شکل میں وہ برآمد ہوتا ہے، ہم اس کو نکالتے ہیں اس بچے کی شکل میں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت گزرتا ہے تو وہ اشدکم، شداد، شباب، یعنی اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اس کے قوا طاقتور ہو جاتے ہیں، وہ جو کیسی کمزوری سے شروع ہوا کام اور کہاں پہنچ گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ہاں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو بچپن میں، جوانی میں، ادھیڑ عمر میں مر جاتے ہیں، جو اللہ نے مقرر کیا اس کے مطابق وہ اپنا وقت گزار کے چلا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ ارذل العمر کو پہنچتے ہیں۔ ارذل جو لفظ ہے یہ رذل، ردی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس میں صرف وہی ردی نہیں ہے کاغذوں کی، جو بھی ردی چیز ہو اس کے لیے یہ استعمال ہونے لگا۔ تو ارذل العمر ایک آدمی کی بھی وہ عمر ہے کہ جس میں وہ ردی ہو جاتا ہے، یعنی وہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ معاشرے پہ، گھر والوں پہ، اپنے گھر پہ، وہ مسجد والوں پہ، وہ محلے والوں پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہی لفظ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس سرکش قوم نے استعمال کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہ رہے تھے، ان کو کہا کہ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ إِلَّا أَرَاذِلُنَا، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں سب سے ردی قسم کے لوگ ہیں، جو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، تو ہم کیسے ان کی موجودگی میں ہم کیسے تمہارے پاس آئے، ہم نہیں آ سکتے۔ تو یہی لفظ وہاں بھی استعمال ہوا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہا یہ ارذل العمر وہ ہے کہ پھر اس کو، یعنی یہ جو لِكَيْ لَا ہے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ تاں کے، یہاں تک کہ، یعنی وہ ارذل العمر کو پہنچتے ہیں یہاں تک کہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس کو کچھ بھی پتہ نہیں رہتا۔ یہاں پہ علم جو ہے یہ نکرہ کے طور پہ استعمال ہوا، جب کوئی اسم نکرہ آتا ہے تو اس کا دو میں سے ایک مطلب ہوتا ہے، یا تو یہ تنکیر اس کی ہوتی ہے اس کی تصغیر کے لیے
اس کو چھوٹا کم ثابت کرنے کے لیے یا اس کے مقام کو بہت بڑھانے کے لیے، یہاں پہ یہ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اصل ترجیح جو ہے وہ پہلے والا جو ہے اس کی طرف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی اس کی نظیر ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ہم نے تو علم تو ایک سمندر ہے، تم تو ایک قطرے کے حامل ہو، اس سے بڑا تمہارا ظرف ہی نہیں ہے، تم اس کو قبول کر ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس بہت تھوڑا علم ہے۔ کہا وہ جو تھوڑا سا علم ہے، وہ جو تھوڑی سی معلومات ہے اس کے پاس، وہ بھی نہیں رہتے، اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ لیٹا ہوا ہے اور جناب وہ اس نے بس وہ کہتا رہتا ہے مجھے صبح سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، چائے نہیں دی ہے، وہ اس کو 2 دفعہ ناشتہ کروا چکے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی کہتا رہتا ہے کہ نہیں ابھی میں نے ناشتہ ہی نہیں کیا، تھوڑی دیر میں ناشتہ کروں گا، تو کچھ پتہ نہیں ہے جاننے کے باوجود۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اب وہ تو ساری جو اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت اور اس کی تخلیق سے اس کی یعنی قدرت کی طرف پہنچنا تھا اور اس کی توحید کی طرف اور قیامت کی طرف پہنچنا تھا، وہ وجود کے اندر ہے۔ دوسری جگہ کہا نا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تو تمہارے وجود کے اندر یہ سب کچھ رکھا ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ ہمیں قیامت کی نشانی دکھاؤ، ہمیں عذاب کی کوئی نشانی دکھاؤ، کو پتہ چل جائے نا کیسے ہوگا، ابھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے اندر موجود ہیں، اب اندر کے معاملے کو چھوڑ کے باہر ہو لیا کہ دیکھو یہ جو ربوبیت ہے اس کے اندر اللہ کی توحید ہے اور اس کے اندر قیامت کی نشانی ہے اور اس کا تم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ کس طرح وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہے، بنجر ہے، مر چکی ہے۔ عرب اس کو کہتے ہیں مر گئی، یعنی جس زمین میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، ریت ہے پڑی ہوئی، مٹی ہے پڑی ہوئی، تو اس کو ارض میتہ کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الارض لمن احیاها، زمین اس کی ملکیت ہے جس نے اس کو زندہ کیا۔ آج کل کی طرح تو نہیں تھا نا، وہ تو ایک تو مشینری نہیں تھی، جو کچھ کرنا ہے ہاتھوں سے کرنا ہے یا جانوروں کی مدد سے کرنا ہے، اور جو جانور کر رہے ہیں پھر ان کو سنبھال رہا ہے۔ تو زمینیں تو ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، عرب میں تو اب بھی اسی طرح صحرا پڑے ہوئے ہیں۔ تو حدیث نے یہ وضاحت کی کہ جس نے زمین کے اوپر کام کیا اور اس مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اس کی ملکیت ہے، اور یہ ایک علیحدہ یعنی اسلامی معیشت کا ایک علیحدہ مضمون ہے جو ہمارے اس درس کے اسکوپ سے باہر ہے۔ کہا اِلَىٰ أَرْضٍ حَامِدَةً خُشُک فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہا کہ جب اس پہ ہم بارش برساتے ہیں یعنی پانی اتارتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ لہلہا اٹھی ہے۔ اہتزت محموز کہتے ہیں اس چیز کو جو مسلسل ہل رہی ہو، اور لہلہانا جو ہے یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ جب کھیتی ہے مکمل اور پھر اس میں ہوا چلتی ہے تو وہ لہلہا رہی ہوتی ہے، اور اس کے لہلہانا جو ہے اس کے اندر بندوں کے لیے ایک تسکین اور ایک خوشنمائی ہے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ وہ لہلہا اور چونکہ لہلہا رہی ہوتی ہے۔ وربت، ربت اصل میں قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا اِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مُّعَيَّنٍ، کہ وہ پھر اونچی جگہ کی طرف چل پڑی جہاں پہ تھوڑے وقت اس نے گزارا۔ یہ حضرت مریم کے بارے میں ہے۔ تو اسی سے وہ لفظ نکلا ربا، سود، یعنی بڑھوتری کے لیے استعمال ہوا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو یہ ربا یربو جو ہے یہ بڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ ہونے کے لیے، تو وربت پھر وہ اور بڑی ہو جاتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور انواع و اقسام کے اس کے ساتھ خوشبو
انواع و اقسام کی وہ پھل جو ہیں، وہ باغات جو ہیں وہ اگتے ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق. کہا یہ سارا کچھ ہم نے تمہارے وجود کے اندر اور باہر یہ سارا کچھ تمہیں دکھا دیا. کس لیے؟ کہ اس حقیقت تک تم پہنچو کہ ان اللہ هو الحق، کہ حقیقت کبریٰ جو ہے، جو بڑی حقیقت ہے وہ اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. یہاں تمہیں پہنچنا چاہیے ان سب باتوں پہ غور کر کے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، یہ کہ مردہ کو زندہ کرنا یہ اس کا کام ہے، وہ کرتا ہے، روزانہ دیکھتے ہو تو وہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ قیامت جو ہے وہ آ کے رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو انکار نہیں کر رہے تھے، شک کر رہے تھے. کہا کہ ان باتوں کے اوپر غور کرو تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ قیامت نے برپا ہونا ہے اور اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ کے رہے گی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ وہ ویسے ہی نہیں آئے گی، اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک غایت ہے. اور وہ یہاں پہ یہ بیان ہوئی کہ وہ غایت اور مقصد یہ ہے کہ فیصلے کے لیے لوگوں کو جزا و سزا کے لیے ان کو قبروں سے نکال باہر کیا جائے گا. قیامت آئے گی، بعض بعد الموت ہوگی، اور لانے والا اور زندہ کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ وجود کے اندر اور وجود سے باہر روزانہ کے مشاہدات میں یہ چیز آ رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اور میں نے گزارش کی تھی یہی لفظ جو ہے اس آیت میں بھی استعمال ہوا، یہ آیت نمبر 3، یہ آیت نمبر 3 تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، کہ جب یہ لفظ آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْمَلُ، تو اس کے آگے جو ہے وہ جو بھی فعل ہو اس کو، یعنی اس طریقے پہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ صحیح ترجمہ جو ہے، بلکہ ترجمانی کہیں یہ ہوگی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی جاہل ہیں، کچھ ایسے بھی احمق ہیں کہ جو اللہ کے باب میں اب بھی جھگڑا کرتے ہیں. اتنی دلیلیں ان کے سامنے بیان ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کی ربوبیت میں، اللہ کے بارے میں وہ جھگڑا نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جو ربوبیت ہے، یہ کہ وہ سب کچھ کرتا ہے، ہماری تمام ضروریات وہ پوری کرتا ہے، یہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. کہتے وہ بہت دور ہے. اس نے اس زمین میں کنٹرول جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دیا ہے. اب ان دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ٹھیک ہے. تو کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے احمق ہیں کہ یہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس بھی اختیار ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں کیا. یجادل فی اللہ ہے، وہاں پہ تو مختصر تھی بات. اب یہاں اس کی تفصیل آئی کہ وہ مجادلہ تو کر رہے ہیں، جھگڑا تو کر رہے ہیں، بحث تو کر رہے ہیں، مرنے مارنے پہ تو تیار ہے، لیکن بغیر علم. بحث کرتے ہیں، علم نہیں ہے. ولا ہدن، اور نہ کوئی ہدایت ہے ان کے پاس. ولا کتاب منیر، اور علم بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، اور کوئی کتاب بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ اس کا وہ حوالہ دے سکے کہ دیکھیں جناب ہم نے تو پڑھی نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر وہ بحث کس چیز پہ کرتے ہیں؟ ان کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، اور یہ کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. اب یہ جو باپ دادا کرتے تھے، اس کا یعنی جو اصل یہاں پہ تو اس کو چھوڑ دیا یہاں پہ لا کے، لیکن سورہ لقمان میں آپ دیکھیں تو یہی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ.
اس کے بعد ہے کہ وہ صرف اپنے آباء و اجداد کی اتباع میں کریں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم بھی کریں گے۔ یہاں پہ اس کو کہا کہ وہ جو مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو وہ تو بحث مباحثے میں تو ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب سچ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، پھر وہ اپنے کندھوں کو اچکاتے ہیں اور منہ موڑ دیتے ہیں۔ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اس کو باقاعدہ تکبر سے، یعنی سورہ مومن میں ایک آیت ہے، اس میں کہا کہ ان فی صدورہم اللہ کبر ما ھم ببالغہ، کہ یہ جو دلیل کے بغیر پہلے بحث کرتے ہیں اور پھر جب دلیل نہیں ہوتی جواب میں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ منہ موڑتے ہیں کہ نہیں ہم بات ہی نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، بس اس کے خلاف ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا ان فی صدورہم اللہ کبر ما ھم ببالغہ، ان کے دلوں میں تکبر ہے، اور جو مراد یہ پانا چاہتے ہیں اس کو کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ ما ھم ببالغہ، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ پھر شرک کے ساتھ تکبر بھی مل جاتا ہے۔ جب مشرک دلیل نہیں سنتا، قرآن کو نہیں دیکھتا، صرف ایک ہی بات کیے جاتا ہے کہ نہیں میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، تو اس میں شرک کے ساتھ تکبر بھی مل گیا۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ اب چونکہ یہ سارا مجادلہ وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، بحث مباحثہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ عقبہ وہ ہڈی لے آیا اور سب لوگوں کے سامنے بڑے تم تراک سے کہہ رہا ہے کہ کون اس کو زندہ کرے گا، یہ بحث مباحثہ ہے نا، تو یہ مجادلہ ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو زج کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کے جواب میں ان کے لیے رسوائی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کا قانون ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوگا اور آخرت میں۔ انبیاء کی بات نہیں ہے، رسول کی بات ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ جو ہے ان کے لیے خزی، رسوائی ہے دنیا کی۔ اور پھر ان کو کہا گیا، اور پھر وہ کیا ہوا کہ کبھی وہ بدر میں تڑپ رہے تھے، اور پھر ایک وقت تھا کہ ہتھیار ڈالے ہوئے کھڑے ہیں کہ جیسے حکم ہوگا۔ یہ رسوائی ہے، یہ دنیا کی عذاب الحریق۔ اب یہ جو تکبر ہے، یہ جو غصہ ہے اس میں، وہ ایک قسم کی آگ ہے جس میں یہ جل رہے ہیں، مقابلے میں کہا کہ ان کے لیے پھر آگے بھی آگ ہی ہے، اسی میں پھر جلتے رہے۔ عذاب الحریق، خریق کہتے ہیں آگ کو۔ ذالک بما قدمت یداک، کہا کہ یہ اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ بڑی زیادتی ہوگی ان کے پاس، تو یہ زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ یہ ان کی اپنی بوئی ہوئی فصل ہے۔ قدمت یداک، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ فصل بو کے آگے بھیجی کہ میں ادھر کاٹوں گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، لیسا جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، اور ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اب جب مبالغہ کسی نفی کا صیغہ جب مبالغہ کے اندر آتا ہے، تو پھر اس مبالغہ یعنی نفی کے اندر مبالغہ آ جاتا ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا، ترجمہ اس طرح ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ لیس بظلام للعبید۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد